پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے فرمایا خواب کی 4 حقیقتیں ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ فرمایا پہلی حقیقت یہ ہے کہ یہ نفس کی شرارت کی وجہ سے آتی ہے۔ نفس کی شرارت کیا؟ کہ آپ دن بھر میں جو کام کرتے ہیں نا، وہی کام آپ رات خواب میں دیکھیں تو یہ نفس کے خیالات ہیں، نفس کی شرارت ہے، یہ کوئی قابل تعبیر خواب نہیں ہے۔ جیسے کوئی بندہ کوئی کام کرتا ہے تو خواب کے اندر بھی وہی کام کر رہا ہے، تو اب یہ قابل تعبیر تھوڑی ہے۔ دن بھر وہ وہی کام کرتا رہا، رات کو بھی وہی کام کرتا ہے، مطلب خواب کے اندر، تو یہ قابل تعبیر نہیں ہے۔ دوسری قسم کی جو خواب ہے وہ ہوتی ہے شیطان کی شرارت کی طرف سے، شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، شیطان اس کے اندر شرارت کرتا ہے۔ باقاعدہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سوتے ہو تو شیطان تمہاری ناک کے اوپر آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ کیوں بیٹھتا ہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس لیے بیٹھتا ہے کہ اگر رات کے وقت تمہاری سانس اکھڑنے لگے، تم موت کے قریب جانے لگو، تو تمہارا ایمان تم سے سلب کرنے کی کوشش کرتا ہے اور تمہیں وسوسے ڈالتا ہے۔ شیطان کی شرارت سے بھی خواب ہوتے ہیں، انسان کو پریشان کرنا مقصود ہوتا ہے، اور جو شیطان کی شرارت سے خواب ہو وہ بھی قابل تعبیر نہیں ہوتے۔ شیطان کی شرارت کے حوالے سے ایک واقعہ ذہن میں آیا۔ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کی صحبت اور ان کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، مرید ہوا، عبادت کرنے لگ گیا۔ جب عبادت شروع کی، عبادت کی چاشنی کو محسوس کیا، دل روشن ہونا شروع ہو گیا۔ چند دن آیا تو پھر گھر میں بیٹھ گیا۔ آپ نے اپنے مریدوں سے پوچھا یار وہ جو فلاں شخص آیا تھا وہ اب نہیں آ رہا۔ مرید اس کے پاس گئے، کہا یار تو آتا نہیں پیر صاحب کے پاس؟ کہا اب مجھے پیر کی ضرورت نہیں، میرا درجہ پیر سے بڑا ہو گیا ہے۔ اچھا جی، وہ کیسے؟ کہا ہر روز میں خواب میں کبھی مدینے ہوتا ہوں، کبھی مکے ہوتا ہوں، اور کبھی جنت کی سیر کر رہا ہوتا ہوں، جنت کی نعمتیں جو ہے وہ کھا رہا ہوتا ہوں۔ میرے پیر کو تو کبھی یہ خواب آیا ہی نہیں ہے۔ کہا اچھا جی۔ جا کر بیان کیا حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس طرح کرو، اس سے جا کر یہ کہو کہ اب تم خواب میں جنت میں جاؤ نا تو لا حول شریف بھی پڑھ لینا۔ جا کر بتایا، رات سویا، خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ جنت کی سیر کر رہا ہے، جنت کی بڑی پیاری نعمتیں دیکھ رہا ہے۔ اچانک دل کے اندر خیال آتا ہے کہ لا حول شریف پڑھنے کا کہا گیا تھا، اس نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا نا، تو جنت کی جو چاندنی تھی وہ طریقے کے اندر بدل گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ جنت میں نہیں کوڑے کے ڈھیر پر بیٹھا ہوا تھا۔ بڑا پریشان، میں تو جنت کی سیر کر رہا تھا، اتنی خوبصورت، یہ کوڑے کے ڈھیر میں کیسے بدل گئی؟ روتا ہوا حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ حاضر ہو کر کہنے لگا حضور یہ کیا معاملہ ہے، میں نہیں سمجھ سکا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تو نے ہمارے پاس آنا چھوڑ دیا، میں پھر بھی تجھ سے ناراض نہیں ہوں، کیونکہ میرا اور تیرا رشتہ جو ہے وہ دینی رشتہ ہے۔ سن، تو میرے پاس آیا، اللہ نے تیرے دل کو صاف ستھرا کرنا شروع کر دیا عبادات اور ریاضات کی وجہ سے، اور تو نے اپنے آپ کو کامل سمجھ لیا۔ تو جب تو ابتدائی مراحل میں تھا تو یہ چیز شیطان کو ناپسند گزری کہ تو یہاں رہے اور دین کا علم سیکھے۔ اس نے تیرے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ تو جو ہے وہ کامل ہو گیا ہے، تو تو نے بھی اپنے آپ کو کامل سمجھ لیا، اور خواب کے اندر جب تو نے لا حول شریف پڑھی تو شیطان کا وہ سارے کا سارا نور ختم ہو گیا، وہ گندگی کے اندر بدل گیا، اور تجھے پتہ چل گیا، تیری خوابوں کی حقیقت بھی تم پر آشکار ہو گئی۔
کہ یہ ساری کی ساری شیطان کی شرارت تھی، اس کے اندر رحمان کی طرف سے کوئی نور نہیں تھا۔ شیطان بھی شرارت کرتا ہے۔ یہ دونوں خواب جو ہیں، جو نفس کی شرارت ہو یا شیطان کی شرارت ہو، یہ دونوں قابل تعبیر نہیں ہوتے۔ بس اوقات کوئی آدمی آتا ہے، حضرت خواب کی تعبیر بیان کر دیں، کہا جائے نا اس کی نہیں تعبیر، نہیں تسی تعبیر دسو نہ دیا ہے، تعبیر کیوں نہیں ہے بھائی، تمہیں اتنا ہی پتا ہے تو پھر خود سے بتا دیتے۔ کچھ خواب ہوتے ہیں جن کی تعبیر نہیں ہوتی۔ تیسرا خواب، یہ خواب جیسے شیطان آتا ہے نا، ایسے ہی اللہ رب العزت ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، وہ آ کر خواب کے اندر اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ خواب جو ہے، یہ خواب قابل تعبیر ہوتا ہے، اس کی تعبیر ہوتی ہے۔ بڑے سارے واقعات ہیں اس کے اوپر۔ ایک واقعہ مسند امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کا عرض کرتا ہوں، چونکہ حدیث پاک سے واقعہ جو ہے وہ سب سے زیادہ اچھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ موجود تھے۔ ابھی اذان کی ابتدا نہیں ہوئی تھی۔ سرکار نے مشورہ فرمایا صحابہ سے، یار تم بتاؤ کہ لوگوں کو کیسے جمع کیا جائے نماز کے لیے۔ کوئی مشورہ دینے لگا، کوئی کہنے لگا جی آگ جلائی جائے، کوئی کہنے لگا جی جرس یعنی گھنٹی بجائے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، کوئی کہنے لگا جی گلیوں کے اندر آواز لگائی جائے الصلاۃ جامعۃ۔ سرکار ابھی پریشان تھے۔ ایک صحابی ہیں، وہ مسجد نبوی کے قریب سے گزرے تو دیکھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پریشان بیٹھے ہیں۔ دیکھیں ذرا محبت صحابہ کی کیسی تھی۔ آ کر پوچھا نہیں یا رسول اللہ آپ پریشان ہیں تو کیوں پریشان ہے، کس وجہ سے پریشان ہے؟ نہیں، سرکار کو پریشان دیکھا تو آپ بھی پریشانی ہو گئے۔ اور یہ بڑے مالدار صحابی تھے، ڈیڑے دار آدمی، اللہ نے بڑا مال و دولت عطا فرمایا تھا۔ روزانہ کئی 100 فقراء کو یہ کھانا کھلاتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ کھانا کھاتے۔ قریب سے جب مسجد نبوی کے قریب سے گزرے تو پریشان ہو گئے، آگے دیکھا فقیر مسکین دروازوں پر بیٹھے ہیں، تو ان کے لیے کھانا جو ہے لگوایا۔ ان کے ساتھ چونکہ کھانا کھاتے تھے تو کھانا کھائے بغیر ہی اٹھ گئے کہ یار دل بڑا پریشان ہے کہ آج محبوب کو پریشان دیکھا ہے۔ اٹھ گئے ایسے ہی، آ کر مسجد کے اندر نہ بیٹھ گئے۔ اب فرماتے ہیں میں بیٹھا تو مجھے اونگ آ گئی، میں لیٹ گیا، سو گیا۔ خواب کے اندر کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی کہنے والا مجھ سے کہہ رہا ہے تجھے پتہ ہے کہ آمینہ کے لال کیوں پریشان ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اس وجہ سے پریشان ہے کہ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے جمع کیا جائے، اور اس کا حل یہ ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں پھر خواب کے اندر ہی انہوں نے مجھے اذان کی تعلیم دی، اذان سکھائی کہ ایسے کلمات کہنے ہیں۔ میں بیدار ہوا تو بڑا خوش تھا، میں فوراً سرکار کی بارگاہ میں با کر حاضر ہوا، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ انور میں تھے، گھر میں موجود تھے۔ کسی کو، ہر ایک کو گھر کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی نا۔ میں دروازے پر کھڑا ہو گیا، اتنے میں سیدنا صدیق اکبر آ گئے۔ اور آپ وہ صحابی ہیں جن کے لیے سرکار نے فرمایا تھا صدیق اکبر سب کو اجازت لینے کی ضرورت ہے، لیکن جب تو آئے تو تیرے لیے اجازت نہیں، تو ایسے ہی آ جایا کر۔ اندر جانے لگے تو وہ صحابی آگے بڑے، کہا اے صدیق اکبر اندر جا کر نا میرے لیے سرکار سے اجازت طلب کیجئے گا، مجھے بڑا اہم کام ہے سرکار سے۔ صحابی اندر گئے، جا کر اجازت طلب کی ان کے لیے۔ سرکار نے فرمایا بلا لو۔ اندر گئے، جا کر اپنا خواب سنایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، کلمات اذان دہرائے۔ سرکار سن کر بڑے خوش ہوئے۔ ابھی ان کے کلمات ختم ہوئے تو ادھر سے سیدنا صدیق اکبر بول اٹھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں بولوں کچھ؟ سرکار نے فرمایا ہاں بولو۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس طرح کا خواب انہوں نے دیکھا ہے نا ایسے ہی میں نے بھی خواب دیکھا ہے، ابھی دیکھ کر آیا ہوں، لیکن بیان کرنے میں یہ سبقت لے گئے ہیں۔ سرکار نے فرمایا بلال کو بلاؤ۔
حضرت سیدنا بلال کو بلایا گیا، فرمایا ان سے کلمات سیکھ لو، بلال کو کلمات سکھا دو کہ یہ بلند آواز والا ہے۔ پھر حضرت سیدنا بلال کو کلمات سکھائے گئے، پھر آپ نے اذان کہنا شروع کی۔ یہ خواب جو ہے یہ قابل تعبیر، اس کی یہ تعبیر ظاہر ہوئی، یہ رحمان کی طرف سے ہے، گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے بندے کی مدد فرماتا ہے، اور یہ خواب قابل تعبیر ہوتی ہے۔ چوتھی قسم کی خواب کون سی ہے بھائی؟ جس کی تعبیر کی ضرورت نہیں ہوتی، بالکل واضح ہوتی ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہوتی ہے، تعبیر کی حاجت ہی نہیں، وہ خود تعبیر بن کر ظاہر ہوتی ہے وہ خواب۔ اس کے اوپر بھی بڑے سارے واقعات ہیں، جیسے امام بصیری علیہ رحمہ آپ اپنا خود واقعہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں اتنا بیمار ہو گیا کہ ڈاکٹروں نے مجھے لا علاج قرار دے دیا کہ اب تمہارا علاج نہیں ہو سکتا، اب میں زندگی کی آخری سانسیں گن رہا تھا۔ اسی بیماری کی حالت میں نے ایک قصیدہ لکھا جس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی ثناخوانی کی میں نے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات کیا ہوا کہ میں قصیدہ لکھ کر فارغ ہوا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کرم فرمایا اور خواب کے اندر میرے پاس تشریف لے آئے۔ ارشاد فرمایا بصیری تم نے قصیدہ لکھا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ لکھا ہے۔ فرمایا پڑھ کر تو سناؤ۔ کتنا انداز ہے، کیسا محبت بھرا انداز ہے کہ سرکار خود ہی اپنی شان اپنے غلاموں سے سن رہے ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ میں نے قصیدہ پڑھ کر سنایا، سرکار بڑے خوش ہوئے اور تحفے کے اندر مجھے چادر عطا فرمائی۔ میں نے چادر لے لی، سرکار جانے لگے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ جب آپ تشریف لے آئے ہیں اب پھر بیماری کو تو بیماری نہیں رہنا چاہیے نا، آپ تو طبیبوں کا طبیب ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے اندر ہی ایسے میرے جسم پر ہاتھ پھیرا اور چلے گئے۔ آپ فرماتے ہیں ہے تھا خواب کا معاملہ، تحفہ ملنا اور جسم کا صحیح ہو جانا یہ خواب کا معاملہ تھا، لیکن بیدار ہوا تو قسم بخدا چادر بھی موجود تھی اور میرا جسم بھی صحیح سلامت تھا۔ یہ خواب جو ہوتی ہیں یہ قابل تعبیر نہیں، یہ خود ہی تعبیر ہوتی ہیں۔ یہ چار قسم کی حقیقتیں ہیں خواب کی۔